بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بازار مصر میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند، غیر ہنرمند، تربیت یافتہ، غیر تربیت یافتہ، خوبصورت، بدصورت، ذہین، گورے اور کالے غلاموں اور لونڈیوں کی بولیاں لگ رہی تھیں۔ جاگیردار اور تجار، صنعت کار اور سرکاری افسران اپنی اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خرید کر لے جا رہے تھے۔ اگر کسی کو زمینوں پر کام کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ لمبے تڑنگے حبشی غلاموں کو خرید رہا تھا، اور اگر کسی کو اپنے سامان تجارت فروخت کرنے کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ رومی غلاموں کو خرید رہا تھا، اور اگر کسی کو صنعت و حرفت سے غرض تھی تو وہ ہنرمندوں کو خرید رہا تھا، اور جس کسی کو اپنی مجلسیں پر رونق رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ خوش شکل اور خوش آواز مستریوں کو خرید رہا تھا، اور جس کسی کو گھریلو کام کاج کی ضرورت تھی تو وہ غبی اور بدصورت غلاموں کو خرید رہا تھا۔ اسی عالم میں سوڈان کا کوئی تاجر اپنے ملک سے 2 غلام فروخت کرنے کی غرض سے بازار مصر میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں غلاموں کی نگاہیں شہر کے پر رونق بازار پر پڑیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے دل میں یہ خواہش کی، کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ دوسرے نے خواہش کی، کاش مجھے یہ ہوٹل والا خرید لے اور میں آٹا گوندھ کر تنور پر روٹیاں لگاؤں، سالن تیار کروں، خود بھی پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ چنانچہ یہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں اپنی اپنی آرزو لے کر غلاموں اور کنیزوں کی منڈی میں داخل ہوئے اور ان کی بولیاں لگنے لگیں۔ یہ دونوں بھی فروخت ہو گئے۔ ایک کو کسی ہوٹل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوٹل پر کھانا پکانے پر لگا دیا۔ دوسرے کو کسی فوجی سپاہ سالار نے خرید لیا اور اسے فوجی امور سر انجام دینے پر لگا دیا۔ چنانچہ اس غلام نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ وہ ترقی پہ ترقی کرتا گیا، شاہ مصر اخشید کا منظور نظر بن گیا، اور اس نے مسلمانوں کے سینوں سے اسلامیت کو ملیامٹ کرنے اور بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑنے والے فاطمیوں کی یلغاروں کو روکنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دیں، اور 20 سال تک دولت اخشیدیہ کو ان کی یلغاروں سے محفوظ رکھا۔ شاہ مصر اخشید نے اس کی ایسی خدمات سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا، اور بعد ازاں یہی سیاہ فام حبشی ملک مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا۔ ایک دن یہ اپنے وزراء اور ایان سلطنت کے ہمراہ بازار مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اپنے اس حبشی ساتھی پر پڑی جو کسی ہوٹل پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا، اور اس کی حالت نہایت قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ تو کافور نے کہا، اس شخص کو اپنی پست خواہش نے اس تنور پر بٹھا رکھا ہے، اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو شاید یہ بلند درجے پر فائز ہو جاتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں اور یہ شخص دونوں ایک شریف آقا کے غلام تھے، اور جب ہمارا وہ آقا ہمیں فروخت کرنے کے لیے بازار مصر میں لایا تو اس کی نگاہ اسی ہوٹل پر پڑی، تو اس نے دل میں خواہش کی کہ کاش مجھے اس ہوٹل والا خرید لے اور میں یہاں پر روٹیاں پکاؤں اور پیٹ بھر کر خود بھی کھانا کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس شہر کا حاکم اور بادشاہ بن جاؤں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ہوٹل والے نے خرید لیا، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہاں پر روٹیاں پکا رہا ہے، اور مجھے ایک فوجی افسر نے خرید لیا، اور میں اپنے بلند عزم و ارادے اور خواہش کے مطابق اس مقام پر ہوں جو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو علم ہے کہ اس حبشی غلام کو شاہ مصر بننے کے بعد خوش آمدی کسی نام سے پکارتے تھے۔ وہ نام تھا کافور اخشیدی، یعنی سفید رنگ کی ٹکیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمرو بن العاص قریشی سہمی پر رحمتیں برسائے
انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اپنے آپ کو رکھے۔ اگر وہ اپنی شخصیت کو بلند رکھنا چاہے تو وہ بلند ہو جائے گا، اور اگر پست رکھنا چاہے تو پست ہو جائے گا۔ تحریک آزادی ہند کے سرخیل مولانا ابو الکلام آزاد کے تذکروں میں لکھا ہے کہ یہ بچپن میں ماچس کی خالی ڈبیاں آگے پیچھے جوڑ کر کھلونا نما ریل گاڑی بناتے اور اپنی بہنوں سے کہتے کہ تم گھر کے فلاں کونے پر کھڑی ہو جاؤ، اور جب میں ان ماچسوں سے بندی ریل گاڑی لے کر علامتی اسٹیشن پر آؤں تو تم کھڑی ہو کر تالیاں بجانا اور کہنا مولانا آ گئے، مولانا آ گئے۔ مولانا ابو الکلام آزاد کی بڑی بہن ان سے کہتی بھائی صاحب اس گاڑی میں تو کوئی مولانا نام کی کوئی شے نہیں، تو ہم کس کے لیے تالیاں بجائیں؟ وہ کہتے یہ کھیل ہی تو ہے، اس لیے تم نے اس کی آمد پر فلاں کونے میں تالیاں بجانا۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ محی الدین احمد واقعی مولانا ابو الکلام بن گئے، اور وہ دن بھی آئے کہ جب مولانا عوامی جلسوں کے جم و خفیر سے خطاب کرنے جاتے تو جو ہی ریل گاڑی اسٹیشن پر آتی، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کو ہتھیلیوں پر اٹھا کر جلسہ گاہوں کی طرف لے آتا اور اسٹیج پر اتار دیتا، اور اس قدر خاموشی سے ان کا خطاب سنتا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اگرچہ انسانوں کو ان کے مقدر کا لکھا ہوا ہی ملتا ہے، لیکن ان کے عزائم تو بلند ہونے چاہیے۔ دنیا میں آپ کو سیاست و عمارت، علم و فضل، سائنس و ٹیکنالوجی، فلسفہ و طب، حدیث و فقہ میں جتنے بھی نامی گرامی نظر آئیں گے وہ بلند ہمت نظر آئیں گے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے محض اپنے پیٹ یا اپنے ہی بال بچوں اور خاندان کی فکر ہو۔ جیسی آپ کی سوچ ویسے ہی آپ کا مستقبل ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ارادوں کو ہمیشہ بلند رکھیں، اپنے عزائم کو ہمیشہ بلند رکھیں۔ انسانی دماغ ایک ایسی چیز ہے جس قسم کے آپ اس کو سگنل دیں گے وہ اس کے اوپر ویسا ہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں تو یہ آپ کو بلندی پر لے جائے گا، اگر آپ کے حوصلے پست ہیں تو یہ آپ کو پستی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اپنے عزائم، اپنے ارادوں کو ہمیشہ بلند رکھیں، آپ کا جسم اسی پر کام کرنا شروع کر دے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔